ایسا ان کا روب بنا ہوا تھا یہ خان فیملی کا اسکواش کے اوپر. اینی وے تو یہ ایک بہت مومنٹ آف پرائڈ تھا ہم سب کے لیے. دوسرا جو مومنٹ آف پرائڈ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تھا وہ تھا 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی. جنگ کیوں ہوئی کیا ہوئی اس کو تو آپ چھوڑ دیں, بٹ جب جنگ ہو گئی تو جس طریقے سے ہماری قوم اکٹھی ہوئی اور جس طریقے سے لوگوں نے دن رات کر کے ایک نیک نیتی کے ساتھ مل جل کے آپس میں کام کیا ایک چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے, انبلیویبل. اس کے اب آپ جب نور جہان کے گانے سنتے ہیں یا کچھ تو آپ کو کچھ جھلکیاں ملتی ہیں اس وقت کی سوچ کیا تھی. بہت ہی زبردست ٹائم تھا, مشکل وقت تھا, سارے شہر کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں, بلیک آؤٹ ہوتا تھا, انڈیا کے جہاز آتے تھے, بامز پھینک کے جاتے تھے. میں اس زمانے میں پشاور میں تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہم نے ٹرنچز کھودے ہوئے تھے, اس میں ہم گھس کے بیٹھ جاتے تھے. رات کو ان کے بامبرز آتے تھے, اوپر سے یہ بتیاں چھوڑتے ہیں, فلیئرز جس کو بولتے ہیں, اور پھر بامبنگ شروع ہوتی تھی اور ایسے لگتا تھا بس یہ اگلا میرے سر پہ ہی آیا. ایسے زبردست دھماکے ہوتے تھے. اینی وے تو یہ اس پیریڈ میں ہماری آرمڈ فورسز سب نے, مگر میں خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کا کہوں گا, ایسا زبردست پرفارمنس تھا نا, انہوں نے پرکشے اڑا دیے تھے اس وقت انڈیا کے. تو اس بھی بڑی ہمیں پرائڈ تھی. آگے چل کے میں نیوکلیئر بام لکھا ہے. نیوکلیئر بام کے آگے میں نے لکھا ہے فار سم. کچھ لوگ اس کو پہ فخر کرتے ہیں, بہت خوش ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا. پرسنلی میں خوش نہیں ہوں. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں, آئی ایم ناٹ ہیپی کہ پاکستان نے نیوکلیئر بام بنایا. یہ میری ذاتی رائے ہے. واسٹ میجورٹی آف پیپل تھنک اٹ واز ویری گڈ. میں کہتا ہوں کہ دیکھو بجلی ہے نہیں ہمارے پاس, تعلیم کے ادارے ہمارے ٹوٹ رہے ہیں, ساری کچھ چیزیں اتنی خرابیاں ہیں, آٹا چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہم سپر نیوکلیئر پاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے ہم نے اور اپنے لیے مصیبت مولی ہے. بٹ جو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں پلیز فخر کریں, بیکاز ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور آپ کی رائے بھی اہم ہے. اگر میری رائے ہے تو میری ذاتی رائے ہے, بٹ میں نے آپ کے ساتھ فرینکلی شیئر کر لی. بٹ میں نے اس کو لیا ہائی پوائنٹ میں ہے کیونکہ میجورٹی آف پاکستانیز آر ہیپی ود اٹ. تیسرا جو ہے یہ ایک مومنٹ نہیں تھا, ایک ایونٹ یہ ہوا, مگر ایک دن یہ طاری ہوا کہ اوہ پاکستان تو اب بہت آزاد ہے. ٹی وی کے اوپر آپ جائیں سنیں. ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے, جاوید کو یاد ہوگا, اخبار میں کہیں حکومت کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آ تو جائے وہ اخبار ہی بند ہو جاتا تھا, اور سختیاں ہوتی تھیں تو بڑے لوگ ڈر ڈر کے خاموش طریقے سے بات کیا کرتے تھے. اب تو کھلا آئے دن اس کو بھی اوپر نیچے ذرا بلکہ زیادہ ہی ہو رہا ہے, بٹ ہو رہا ہے. تو آزادی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں, اور یہ میں آگے تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں گا. you'll have to زہیر if you don't mind, تھوڑا ٹائم کا مجھے سینس دیجیے گا. لو پوائنٹس یہ تو تھے اچھی پوائنٹس جس سے ہمیں بڑا فخر ہوا, خوشی ہوئی, ساروں نے سیلیبریٹ کیا, مگر لو پوائنٹس بھی ہیں. اور لو پوائنٹس میں سب سے اوپر, سب سے اہم, سب سے اوپر ہے جو ہم نے اپنا آدھا ملک گوا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نے گئے اور انڈیا نے یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں نہیں, انڈیا نے نہیں گوایا, وہ ہم نے خود گوایا. ہم لوگوں نے بہت مسٹیکس کی اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ, جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہونا ہی تھا, ہو گیا. ہندوستان نے اس کا فائدہ ضرور اٹھایا, بس یہ اس حد تک. اور ہماری اتنی بڑی فوج وہاں پہ, ان کو انہوں نے پرزنر آف وار لیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی مجھے یاد ہے جب ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, کتنے لوگ ڈپریس تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کدھر دیکھیں یا کیا کریں. اور اتنا غصہ بھی لوگوں کو آ گیا تھا کہ یہ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اس سچویشن میں کیا. بہرحال ہو گیا. اب یہ تاریخ کا حصہ ہے تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس سے کہ یار یہ پھر دوبارہ ایسی چیز نہ ہو. اب ہو تو گیا. سیکنڈلی جو سیکنڈ ڈپریسنگ پوائنٹ ہے, آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر بام بلاسٹ ہوا, ادھر بام بلاسٹ ہوا, باہر کے ملک والے کہتے ہیں کہ جب وہ پکڑتے ہیں لوگوں کو تو ان کے لنکس پاکستان کے ساتھ نکلتی, یعنی کہ ہم ٹیرر جو ہے اس کی سازش میں کسی طرح سے مبتلا ہو گئے ہیں. کچھ اس میں سے غلط بھی ہوگا, مگر میں کہتا ہوں کہ اتنی جب خبریں ہوتی ہیں اور کافی وہ ایویڈنسز بھی ہیں, لنکس بھی ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں ساخت, امیج پہ کافی برا اثر ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک وہ وجہ ہے, اور بھی وجہ ہے. ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے جس پہ ہم کو فخر ہونا چاہیے, گرین رنگ کا پاسپورٹ, آپ کسی ملک پہ جائیں
تو پاسپورٹ آپ پریزنٹ کریں امیگریشن آفیسر کو تو دیکھے پاکستان ویری گڈ، اسکواش، کرکٹ، ہاکی، یہ وہ کوئی اچھی بات. ایسی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چرس لایا ہے، ہیروئن لایا ہے، ٹیررزم لایا ہے، کیا لایا ہے. آپ کو لمبی والی لائن میں بھیج دیں گے، پھر ادھر آپ کا مزید اور انٹرویو ہوگا، اور پھر بڑی مشکل سے ویزا آپ لینے جائیں، دیکھیں کیا حشر کرتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ریفلیکشن ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں صحیح نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ جو ہے بہت کم ہو گئی ہے. اینڈ چوتھا جو میں پوائنٹ ہے، براڈ پوائنٹ ہے، جس سے افسوس ہوتا ہے، وہ گورننس کا ہے. گورننس سے کیا مطلب ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ کوئی گورننس، بیڈ گورننس کا کوئی مثال دے سکتا ہے آپ میں سے؟ کیا بولے؟ اونچا بولے. رشوت. ایبسولوٹلی رائٹ آن. رشوت. اور بھی بتائیں، اور ایک اور بتائیں، ایک اور بتائیں. ون گرل. چلیں کوئی بھی. یس. اونچا. ہاں، سود. سود. اوکے چلیں، سود بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اینڈ فار ایگزامپل سفارش. آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ہارمفل ہماری سوسائٹی کے لیے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ بیڈ گورننس. تو آپ کسی حکومتی دفتر میں جائیں، کسی کو بھی دل نہیں کرتا حکومتی دفتر جانے کے لیے، کوئی کام کرانے کے لیے، کیونکہ اگر سفارش اور رشوت آپ نہیں کرو گے آپ کا کام نہیں ہوگا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو میں باقی ملکوں کا آپ کو کہہ رہا تھا، جدھر میرا تجربہ تھا کچھ کام کرنے کا، دیکھنے کا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. کچھ یہ نہیں کہ بالکل صاف پاک تھے، یہ بھی غلط ہوگا، کچھ چھوٹا موٹا ادھر ادھر، مگر جس سکیل پہ پاکستان میں ہے یہ نہیں تھا وہاں. اوکے. بہرحال تو یہ تو ہو گئی پرانی باتیں. پھر میں نے کہا کہ اب اس کا آپ اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، کوئی سکور کارڈ تو ہونا چاہیے نا. اب ہماری جنریشن کا ٹائم تو گزر گیا، تو ہماری جنریشن کا ٹائم کا سکور کارڈ میں نے بنا دیا. اگر آپ میں سے میری جنریشن کے لوگ ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں تو فائن، آئی ریسپیکٹ دیٹ، پر میں نے اپنے آپ کو، اپنی جنریشن کو اس میں فیل کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اس ترازو میں گڈ جو ہے اور بیڈ کا وزن ذرا زیادہ ہی بھاری ہو گیا ہے، تو بیڈ تھوڑا بیٹھ گیا ہے. گڈ ہے، یہ نہیں تھا، میں نے آپ کو کافی گڈ چیزیں بھی بتائیں، مگر بہرحال یہ رزلٹ رہا. اچھا.